اگر کسی کا کوئی وارث ہو ہی نہ تو وہ پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ یا اگر کسی کی صرف بیوی ہے تو وہ 1/4 بیوی کا حصہ نکال کر باقی 3/4 میں وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا صرف شوہر ہے تو وہ بیوی اپنے آدھے مال کی وصیت کر سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب نہ والدین ہیں، نہ اولاد ہے، نہ چچا، نہ بھتیجے جو جن وارث بنتے ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تو وصیت کر سکتے ہیں پورے مال کی، یا بیوی یا شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے اس مال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وارث موجود ہیں تو اس صورت میں ان کو محروم کرنے کے لیے یہ خیال کرنا کہ سارے کی وصیت کر دوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وصیت کے سلسلے میں 2 اہم باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، اور دوسرے وصیت صرف تہائی مال میں ہی کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر مسلمان کے لیے وصیت واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عبادت کا حق نہیں باقی رہا، یعنی کوئی نماز روزہ کوئی قضا اس کے ذمے نہیں، حج فرض بھی ادا کر چکا ہے، نہ ہی کسی بندے سے متعلق کوئی حق اس کے ذمے ہے، نہ کسی سے قرض لیا ہوا ہے، نہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، نہ کوئی مالی ذمہ داری پوری کرنی ہے، نہ کسی کی کوئی امانت پاس رکھی ہے، اس صورت میں اگر وہ وصیت نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جو کچھ مال تھوڑا ہے یا بہت ہے اس کی ملکیت میں ہے، وہ تو قرآن کے قانون کے مطابق وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، کسی کا حصہ متعین کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یعنی اگر اس نے تہائی مال میں کوئی وصیت نہیں کی کہ کوئی صدقہ خیرات کر دیا جائے یا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، تب تو سارا مال وارثوں میں بٹ جائے گا۔ اگر مسلمان پر کوئی مالی ذمہ داری ہے، مالی ذمہ داری کا مطلب یہ کہ کسی سے قرض لیا ہوا ہے، مثلا گاڑی قسطوں پر بینک سے نکلوائی قرض کے، یا مکان کی ہاؤس بلڈنگ کے جو لون لیا ہے اس کی قسطیں جاتی ہیں، اس صورت میں اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے مالی ذمہ داریاں یا قرض ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی وصیت میں لکھ کر جائے کہ مجھ پر اتنا اتنا قرضہ فلاں کسی ہاؤس بلڈنگ کا ہے یا کسی فلاں شخص کا ہے یا بینک کا ہے، جو بھی ہے اس کو لکھا ہوا موجود ہونا ضروری ہے، یا کسی کی امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کو لکھ دینا چاہیے کہ اتنا اتنا پیسہ بینک میں فلاں کا میرا پاس امانت رکھا ہے، یا کوئی چیز میرے پاس کسی نے اپنا زیور میرے پاس بطور امانت رکھوایا ہوا ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کرنا اس کو لیے ضروری ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ 2 راتیں ایسی گزر جائیں کہ وصیت لکھی ہوئی پاس موجود نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جب سے میں نے یہ وصیت کے بارے میں سنا ہے، میری وصیت میرے پاس رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت ہر مسلمان کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ میرے بعد ہو سکتا ہے کسی کی امانت ہے اور وہ ترکے میں مل کے تقسیم ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کون گناہ گار ہوگا؟ جس نے وصیت نہیں کی وہ گناہ گار ہوگا۔ یا قرض لیا ہوا ہے کسی سے اور وہ آتے ہیں مرنے کے بعد قرض مانگنے کے لیے، تو گھر والے تو نہیں دیں گے، اس لیے کہ کوئی وصیت تو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس ایسی صورت میں کہ کوئی کسی کا حق مجھ پر نہ رہ جائے، لازمی ہے کہ وصیت لکھی ہوئی موجود ہو، 2 راتیں بھی اس حالت میں نہ گزریں کہ وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ وصیت کا اہتمام کرنا شرعی حکم تو ہے ہی، لیکن دنیاوی معاملات کو درست رکھنے کے لیے بھی وصیت کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ موت کہہ کر تو آتی نہیں ہے۔ کتنے ہی تندرست توانا جوان لوگ لمحوں میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے قرض لیا تھا یا ادھار کوئی چیز خریدی تھی اور وصیت لکھ کر نہیں رکھی تو فساد برپا ہو جائے گا۔ قرض خواہ گھر والوں سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کریں گے، لیکن وصیت تو موجود نہیں، گھر والے ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس لیکن وصیت نہیں لکھی، تو امانت اس کے جو وارث ہیں وہ اس مالک کو واپس ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ثبوت لائیے کہ یہ چیز آپ کی ہے۔ اگر وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکتا تو کیونکہ وصیت میں کچھ لکھا ہوا موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا اس وقت بھی گڑبڑ ہوگی اور یہ وصیت نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اگر کسی کے فرائض واجبات اس کے ذمے رہ گئے تو وارث سارا مال تقسیم کر لیتے ہیں،
کسی پہ کوئی فدیہ ادا کرنے کی یا حج بدل کرانے کی ذمہ داری ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وصیت جو لکھی ہوئی نہیں ہے وہ ان کے لیے جائز ہے سارا مال تقسیم کر لیں۔ اگر مرنے والا مال چھوڑ کے جا رہا ہے اور وصیت کر کے جا رہا ہے کہ تو وارث ظاہر ہے اس کی یہ جو بھی فدیہ ہے یا جو حج بدل ہے یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرنے کے ذمہ دار ہو جاتے، پابند ہو جاتے۔ اگر نہ کرتے تو گناہ گار ہوتے، لیکن کیونکہ وہ وصیت کر کے گیا ہی نہیں، اس لیے وارث اگر نہ کریں، اس کے فدیہ نہ دیں یا کفارہ نہ دیں یا حج بدل نہ کرائیں یا کسی کا قرض واپس نہ کریں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ گار وہ شخص ہوگا جو بغیر وصیت کریے چلا گیا۔ وصیت نہ کر کے جانے والے کی دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو وصیت پر موت آئی، یعنی وصیت کر کے مرا، وہ صحیح راستے پر مرا اور تقوی اور شہادت پر مرا اور مغفرت کی حالت میں مرا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بعض لوگ اس ڈر سے وصیت نہیں لکھ کے رکھتے کہ اگر ہمارا بعد میں کچھ بدل گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی تو ہم نے آگے اگر 50 سال کی عمر میں وصیت لکھ کے رکھ دی، اگر ہماری عمر 60 سال کی ہوئی ہے، 70 سال کی ہوئی ہے اور اس میں بعد میں کوئی حالات ایسے آ گئے تو پھر ہم وصیت کا کیا کریں گے، پھر اس کو بدلنا شاید کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں وصیت کرتا ہے، 2-3 سال کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال کہیں کسی کو قرض دے دیا یا کسی سے قرض لے لیا یا مال میں تبدیلی آ گئی، کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا اور جو وصیت لکھی تھی وہ صحیح نہیں رہی، تو اس صورت میں وہ اگر وصیت کو باطل کر دے، اس وصیت کو منسوخ کر دے، کینسل کر دے اور پھر دوسری وصیت لکھ دے، وہ بھی جائز ہے۔ اگر عمر میں 10 مرتبہ وصیت کرتا ہے اور 10 مرتبہ اس کو بدلتا ہے، سب جائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر جب تک صحت کی حالت میں ہے، موت غرغرہ موت شروع نہیں ہوا، ابھی بیمار ہے یا صحت میں کی حالت میں ہے، تب بھی تہائی مال میں تو وہ وصیت کر ہی سکتا ہے اور وصیت میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ پہلے مسجد کے لیے 25 لاکھ رکھے تھے، اب اس کو خیال آیا کہ نہیں وارثوں کو زیادہ مل جائے تو انہیں اس نے 10 لاکھ کر دیے کاٹ کے، جائز ہے، کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال ہو کہ مرنے والے نے تو وصیت کر دی، لیکن اگر زندہ لوگ وصیت کو بدل دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تبدیلی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 ہے کہ جو لوگ وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دیں گے تو گناہ گار وہ ہوں گے۔ مرنے والے نے جن لوگوں کو وصیت کا وصی یعنی پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، اگر وہ خیانت کرتے ہیں، فقیر و مسکینوں کو جتنا مال دینے کی وصیت ہے وہ نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اگر حج بدل یا زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کی ہے مرنے والے نے اور مال بھی چھوڑا ہے تو اس کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی۔ جن ورثاء نے وصیت نافذ نہ کی یا وصیت کو بدل دیا ان کی پکڑ آخرت میں ہوگی۔